علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 131 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے امانت وغیرہ میں خیانت نہ کرنے کا بیان۔ صاحب کتاب نے جس آیت کریمہ کو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہاں درج کیا ہے اس کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں واضح رہے کہ خیانت کا اصل خون ہے، یعنی خیانت جو لفظ آیا ہے یا جو عرف میں بولا جاتا ہے اس کی اصل خون ہے، خا واو نون، جس کا معنی آتا ہے نقص، کمی۔ جیسا کہ وفا کا اصلی معنی تمام یعنی پورا کرنا آتا ہے، تو وفا اور خون یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مد مقابل ہیں۔ تو فرماتے ہیں واضح رہے کہ خیانت کا اصل خون ہے جس کا معنی نقص آتا ہے، جیسا کہ وفا کا اصلی معنی تمام یعنی پورا کرنا آتا ہے۔ پھر جو ہے لفظ خیانت کو وفا اور امانت کی ضد میں استعمال کیا جانے لگا۔ اصلی معنی تو نقص تھا، لیکن اس کے بعد خیانت کا لفظ امانت کی ضد کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، حالانکہ اس کا اصل جو ضد ہے وہ وفا ہے۔ وفا اور خیانت یہ ایک معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن استعمال کے اعتبار سے خیانت کو وفا اور امانت کی ضد دونوں میں استعمال کیا جانے لگا۔ اب آیت کریمہ میں دیکھیں وَتَخُونُوا کی اعرابی حالت، وَتَخُونُوا کی اعرابی حالت یا تو ان مقدرہ کی بنا پر یہ منصوب ہے، یا پہلے تخونو پر عطف ہونے کی وجہ سے حالت جزمی میں ہے، یعنی سکون کی حالت ہے۔ معنی یہ ہوگا اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کہ تم فرائض اور سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ فرائض پر عمل کرنا چھوڑا، یہ اللہ کی خیانت ہوئی۔ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑا، یہ رسول اللہ کی خیانت ہوئی۔ اور ایک جہت سے دیکھیں تو دونوں باتیں اللہ کی بھی خیانت ہیں، رسول اللہ کی بھی خیانت ہیں۔ فرائض کا چھوڑنا اور سنتوں کا چھوڑنا، دونوں کا چھوڑنا اللہ کی بھی خیانت ہے، کیونکہ فرائض کے حساب سے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا قرآن میں، اور سنتوں کو چھوڑنے میں اللہ کی خیانت اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے رسول پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دونوں چیزیں چھوڑنے میں رسول اللہ کی بھی خیانت ہے، وہ اس طریقے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اس میں فرائض بیان کیے گئے، تو حضور کے ذریعے فرائض ہم تک پہنچے، اور سنتیں خود حضور کا عمل ہیں، تو اس کو دونوں طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف معنی یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اس طرح کہ تم فرائض اور سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ تو گویا فرائض اور سنتوں پر عمل کو ترک کر دینا یہ اللہ اور رسول کی خیانت ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور نہ ہی تم آپس میں امانتوں میں خیانت کرو، نہ اللہ رسول کی خیانت کرو، نہ آپس میں امانتوں کے اندر خیانت کرو۔ آپس میں امانتوں کی خیانت کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ ان کی حفاظت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، یا تم جانتے ہو کہ خیانت کیا ہوتی ہے، یا یہ کہ تم اہل علم اور صاحب تمیز ہو۔
تو حالانکہ تم جانتے ہو، اس کے 3 مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کرنے کا انجام کیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے تم جانتے ہو خیانت کیا ہوتی ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے یا تم اہل علم اور صاحب بصیرت ہو، اس کے باوجود جو ہے تم خیانت کرتے ہو۔ صاحب کشاف نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 21 راتوں تک محاصرہ کیے رکھا۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں آباد تھا۔ تو بنو قریظہ کے یہودیوں کا 21 راتوں تک آپ محاصرہ کیے رکھے، جس کے بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ جب یہ یہودی محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی کہ جس طرح ہمارے بھائیوں یعنی بنو نذیر سے آپ نے صلح کی ہے، ہم سے بھی صلح کر لو۔ بنو نذیر یہ بھی ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارے دوسرے قبیلے سے صلح کی ہے تو ہم سے بھی صلح کر لیجیے۔ اور وہ یہ ہے کہ بنو نذیر کو ملک شام میں اذرحات اور اریحا کی طرف چلے جانے کا حکم ملا تھا، ان کو اجازت مل گئی تھی۔ یعنی بنو نذیر کے ساتھ یہ مصالحت کی تھی مسلمانوں نے کہ ان کو مدینہ چھوڑ کر ملک شام جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ لوگ بولے بنو قریظہ والے کہ جس طریقے سے آپ نے بنو نذیر کو جو ہے یا بنو نضیر کو مصالحت ان سے کی اور ان کو ملک شام جانے کی اجازت دی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اجازت دے دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، مگر اس شرط پر کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ نیچے اترے۔ اس شرط کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگے آپ ہمارے پاس ابو لبابہ مروان بن منذر کو بھیجیں۔ جناب ابو لبابہ ان کو نصیحت کرنے والوں میں سے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ سعد بن معاذ کے حکم سے وہ نیچے اتر آئیں۔ یہودیوں نے یہ شرط تسلیم نہیں کی اور وہ لوگ کہنے لگے نہیں، ابو لبابہ کو بھیجیے ہمارے پاس، کیونکہ ان کے اہل و عیار اور مال و اسباب ان یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو ان کی طرف بھیجا۔ جب ابو لبابہ ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا ہم سعد بن معاذ کے حکم سے نیچے اتر آئیں؟ اس پر ابو لبابہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل کر دیے جاؤ گے۔ جناب ابو لبابہ فرماتے ہیں میں یہ بات کہنے کے بعد ابھی انہی قدموں پر کھڑا تھا کہ مجھے یقین آ گیا کہ میں نے بے شک اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ میں سواری سے اترا اور مسجد نبوی میں آ کر میں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا خدا کی قسم میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی کچھ پیوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں گا، یا اللہ اور اس کے رسول میری توبہ قبول فرما لیں۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب اس میں دیکھیے آپ، ابو لبابہ کو جب یہودیوں نے طلب کیا تو ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ جب یہودیوں نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم سعد بن معاذ کے حکم پر نیچے اتر آئیں، تو انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ نیچے اترو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ دراصل مسلمانوں کی خیانت تھی۔ ان کو احساس ہوا اور احساس ہوتے ہی یہ سیدھا مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ 7 دن تک اسی حالت میں رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حتیٰ کہ غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو کھول دیں۔ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم میں خود اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولیں۔ اس کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست کرم سے انہیں کھول دیا۔ رہا ہونے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد ابو لبابہ کہنے لگے میری توبہ مکمل تب ہوگی جب میں
اپنے اس خاندانی گھر کو چھوڑ دوں جس میں ہوتے ہوئے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کس درجے کا ایمان تھا! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، صحابہ گواہی دے رہے ہیں، قرآن کی آیت اتر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میری توبہ میری نظر میں مجھے اس وقت تک شرمندگی ہوگی اپنے اس جرم پر کہ جب تک کہ میں اس خاندانی گھر کو بھی نہ چھوڑ دوں جس گھر میں رہتے ہوئے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اور یہ کہ میں اپنے تمام مال سے دستبردار نہ ہو جاؤں، یعنی سارا مال صدقہ نہ کر دوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اپنے مال میں سے 1/3 کا صدقہ کر دینا ہی کافی ہے۔ یہ کیا چاہتے تھے کہ پورا مال میں صدقہ کر دوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت مذکورہ حضرت عثمان بن عفان کے قتل کے سلسلے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کشاف کی روایت تھی، جہاں مکمل ہو گئی۔ اسی شان نزول کو امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور صاحب تفسیر حسینی نے اس کے ساتھ ایک اور توجیہ بھی ذکر کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام جو ہے رازوں کو کفار پر ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ بعض حضرات جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر صحبت میسر نہیں آئی تھی، وہ کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی راز کافروں کے اوپر ظاہر کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں انہیں اس سے منع کیا گیا۔ بہر تقدیر آیت کریمہ میں اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت اور امانت کی خیانت یہ ممنوع ہے۔ امانت کا معنی اس کا بیان ہم سورۃ النساء میں کر چکے ہیں، بعض احکام بھی اس کے ذکر کر دیے ہیں۔ اس موضوع پر قرآن کریم میں بکثرت آیتیں موجود ہیں۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اور لا تخون اللہ والرسول کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خیانت فرائض اور سنتوں پر عمل نہ کرنے سے بھی ہوتی ہے، یا اس طرح کے جو دل میں پوشیدہ ہو، ظاہر اس کے خلاف ہو، یہ بھی خیانت ہے، یا مال غنیمت میں خرد برد کے ذریعے کچھ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ ہذا لفظ ہو، اس معنی کی صورت میں آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مال غنیمت میں خرد برد یہ حرام ہے، جیسا کہ فقہاء اکرام نے ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنگ میں غدر، غلول اور مثلہ نہیں ہونا چاہیے۔ غدر کا مطلب بدہدی، اور کہنا چاہیے غلول کا مطلب مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور مثلہ کا مطلب دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضائے بدن کو کاٹ دینا، اس کے ناک، کان وغیرہ چہرہ بگاڑ دینا، اس کو مسئلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اس آیت سے یہی مقصود بھی ہے۔ صاحب کتاب نے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے آیت کو یہاں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت یہ عام ہے، جس کا تعلق ان کے تمام اوامر و نواہی سے ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا یا جن باتوں سے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے اس خیانت کا تعلق ہے، یا جن باتوں کو حضور نے منع کیا، جن باتوں کا حکم دیا، ان تمام چیزوں سے اس خیانت کا تعلق ہے۔ اسی طرح امانت اور خیانت میں بھی ہر جنس کے بارے میں عام ہے، یعنی امانت خواہ کسی قسم کی ہو، اس میں خیانت کرنا یہ حرام ہے۔ مثلا ادھار، امانت، مزاربت، شرکت، اجارہ، وکالت وغیرہ، کسی میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے تو اس پیسے میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص آپ کے پاس کچھ مال بطور امانت رکھ کر گیا، چاہے وہ مال ہو، پیسہ ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ مزاربت یعنی ایک شخص کا مال ہے، ایک شخص کی محنت ہے، تو اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ شرکت، دو لوگ مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اجارہ، کوئی چیز آپ کرائے پر لیے تو جو چیز لیے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہیے۔
وکالت، آپ کو کسی شخص نے تجارت کا وکیل بنا دیا تو اس وکالت میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ تو امانت خواہ کسی بھی قسم کی ہو اس میں خیانت حرام ہے۔ یہ تمام باتیں ہو گئیں، اور یہ مسئلہ 131 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 132، مرتد جب اسلام قبول کرے تو اس پر عبادات کی قضا واجب نہیں ہوتی، اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔